الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال علیہ الصلاة والسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقالوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ معزز سامعین، ذی الحجہ کے 10 دن انتہائی عظمت والے ہیں۔ یہ 10 دن جس نے اس میں اللہ کی عبادت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت دوسری دنوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ 10 دن کی جو عبادت ہے یہ جہاد سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بہتر ہے، لیکن اگر ایک آدمی جہاد میں جا کر شہید ہو گیا ہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ آج کی نماز، ان 10 دنوں کی نماز دوسری نمازوں سے بہتر، اس کی دعا دوسری دعاؤں سے بہتر، اس کی تلاوت دوسری دنوں کی تلاوت سے بہتر، سارے اعمال دوسرے اعمال سے بہتر۔ ان دنوں میں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن ان دنوں کا بہترین عمل وہ 2 ہیں۔ ایک تو عرفہ کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ وان یکفر السنة التي بعدہ۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک پچھلے سال کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں اور اگلے سال کے آنے والے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے ایک روزے سے۔ تو ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا بڑا عمل قربانی ہے۔ صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات پوچھ کے کیا کرتے تھے۔ قربانی کے بارے میں بھی پوچھا ما هذه الاضاحی۔ دیکھیے صحابہ عرب ہے اور عربی زبان سمجھتے ہیں، لیکن ہر بات پوچھ کے کرنے والے ہیں۔ فرمایا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب نے واقعہ تفصیل سے پڑھا اور سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یا ابتی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بہت زیادہ محبوب تھے، خلیل تھے، خلیل اللہ کہہ دیا تھا۔ اب امتحان ہو رہا ہے کہ خلیل اللہ کو اللہ زیادہ پسند ہے یا بیٹا زیادہ پسند ہے۔ آج ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اپنا کاروبار زیادہ پسند ہے یا اللہ زیادہ پسند ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے تو امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ دکان میں بیٹھا ہوا شخص
اور کاروبار کرتا ہوا شخص اپنی کسی بھی مصروفیت میں ہے، جب اللہ کی صدا سامنے آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب امتحان شروع ہو گیا، بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، دکان میں ہے، کاروبار میں ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہے، اب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے زیادہ محبت ہے یا بیوی سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ محبت ہے یا دوست سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ محبت ہے یا کاروبار سے زیادہ محبت ہے۔ خلیل کا بھی امتحان ہے، بیٹا زیادہ محبوب، اسی لیے بیٹا اتنی مشکل سے اور اتنے سالوں کے بعد جو ملا ہے، تو فرمائے امتحان ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ اکبر، اسماعیل بھی نبی ہے، اللہ اکبر، ماں ہاجرہ ہے، تینوں کا امتحان ایک جگہ کرا کے دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جاؤ ان کو ایک جنگل اور بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، ماں کا امتحان، باپ کا امتحان، بیٹے کا یہاں ماں کا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو ہاجرہ پوچھتی ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہوں اس بیابان میں ہمیں چھوڑ کے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں، ہاجرہ ساتھ ساتھ ہے، پوچھ رہی ہیں، آخر میں اتنا پوچھا یہ تو بتاؤ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور پھر وہ تفصیل سے واقعہ، یہ والا واقعہ خواب دیکھا، بیٹے سے کہا تفصیل میں نہیں جاتا، بیٹے نے جب ماں ایسی ہوں، ماں ہاجرہ جیسی اور باپ ابراہیم علیہ السلام جیسے، تو بیٹا پھر اسماعیل علیہ السلام بنتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں والد صاحب تو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور بچے کو نمازی بنانا چاہتا ہے، والد خود عمل نہیں کرتا ہے، بچوں سے عمل کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود نیک بن جائے۔ اللہ اکبر، بیٹے نے کیا ہی جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو حکم ہے وہ کر ڈال، میں انشاءاللہ صابرین میں سے ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام تفصیلی واقعے میں جانا اچھا نہیں ہے، وقت کم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آخری دن جب بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، اب مقابلہ شروع ہے، شیطان بھی ہے، شیطان روکنا چاہتا ہے، خلیل کو خلیل بننے سے روکنا چاہتا ہے۔ پہلے تو خلیل اللہ کے پاس آئے، خلیل اللہ یہ یہاں ناکام ہے، پھر ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں کو بھی بہانے اور باتیں بتاتا ہے، وہاں بھی ناکام ہے، اور آخر میں اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، تینوں جگہ میں ناکام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے گئے اور اپنے آنکھوں کو باندھ لیا اور اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، آسمان نے یہ منظر دیکھا، جبرائیل نے یہ منظر دیکھا، دنیا میں ساری دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہیں، نبی ہیں، ہاتھ میں چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے دیکھا یہ منظر کہ خلیل کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نبی میں 40 مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے اور وہ بھی جنتی مرد، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں باندھی ہوئی ہے اور چھری چلا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، لیکن ذبح نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل یہ جنت کا مینڈا لے جا، اور یہ لا کر اسماعیل علیہ السلام کے جگہ میں وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے صدا لگائی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، جبرائیل کو بھیجا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ تو صحابہ نے جو پوچھا تھا، آپ نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے تو بچے کو ذبح کرنا تھا، تو سنت تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی بچے کو ذبح کریں، لیکن اللہ کو معلوم ہے
ہماری کمزوری اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے اس قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آ گیا، یہ طریقہ جاری کر دیا، قیامت تک انشاءاللہ یہ طریقہ چلتا رہے گا۔ تو قربانی کی اور اگر کوئی فضیلت نہیں ہے، بس آپ کو اتنا یاد ہو کہ ہمارے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ صحابہ تو صحابہ تھے، نبوت کے مزاج کو سمجھنے والے۔ پوچھا یا رسول اللہ، جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اچھا، ایک نیکی، اتنے سارے بال؟ تو فرمایا قالوا فالصوف، اون کا کیا بنے گا؟ اون میں تو اتنے زیادہ بال ہوتے ہیں۔ فرمایا قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر ایک بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اتنی زیادہ، اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے کے لیے مسلمان کو کتنا بیتاب ہونا چاہیے۔ دوسری روایت ترمذی کی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، کہ جب آدمی جو اعمال کرتے ہیں ان میں سے احب الی اللہ من احراق الدم، عید کے دن میں اس سے بڑا عمل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اس جانور کو جو آپ نے ذبح کیا ہے اس کو وہاں ترازو میں تولا جائے گا، اس کی سینگ، اس کے بال اور اس کے کر سب کو تولا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ، فرمایا یہ جو اس کا خون ہے ابھی تک زمین پہ گرا نہیں ہے اور اللہ نے قبول فرما دیا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اور بھی قربانی کی بہت ساری فضائل ہے۔ یہ موقع ایسا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ویسے جو ذو الحجہ کے ایام ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فرمائیں 10 دنوں سے کوئی اور دنوں میں کوئی عمل زیادہ بہتر نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں ہے۔ تو میرے ماؤں بہنوں بھائیوں دوستوں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، قربانی کریں۔ اور اگر کسی کے پاس فراخی ہے، اللہ نے مال دیا ہے اور بخل کی وجہ سے بخیل تو ویسے اللہ کو ناپسند ہے، قربانی نہیں کرتا، محمد مصطفیٰ شفیق رحیم کریم رؤوف بالمؤمنین، اللہ کے نبی اتنی شفیق اتنی رحیم، لیکن اس کے باوجود فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے، فراخی ہے، اس کے باوجود اس نے قربانی نہ کی تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ محمد مصطفیٰ جس کو اپنی عیدگاہ میں آنے سے روک دے اس کے لیے اور کیا ہلاکت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نماز بھی نہ پڑھے، اور عید کی دن ہوں اور مبارک راتیں ہوں، مبارک دن ہوں، مبارک گھڑیاں ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عیدگاہ آنے سے روک دے تو اس سے بڑی نحوست کیا ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے جن لوگوں پہ فرض ہے وہ تو قربانی ضرور کرے، اگر فرض بھی نہیں ہے نفل قربانی کرے اور ثواب کمائے۔ یہ قربانی حدیث میں آتا ہے کہ یہ سواریہ بنے گی،
قیامت کے دن آپ کے لیے یہ قربانی جو آپ نے کی ہیں یہ سواری ہیں، آپ اس پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمنوا ضحایاکم، اپنے سواریوں اپنی قربانیوں کو خوب موٹا کرو، کیوں؟ فإنہ، یہ جو تمہاری سواریاں ہیں یہ علی الصراط مطایاکم، وہاں پر تمہارے لیے سواریاں بنیں گی، قربانی سواری۔ تو اپنی قربانی یہاں جو قربانی کریں مضبوط اور پالوان قسم کی جو جانور ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پہلے تو قربانی نہ کرے اور یا قربانی کرے تو مریل قسم کا جانور لے آئے۔ اتنی فضائل کے باوجود اگر کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی، صرف ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو بھی ہمارے لیے کافی ہوتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ